بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ملک کے ممتاز نوجوان قاری جناب قاری محمد ظفر کھرل صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 27ویں شب کے موقع پر، یعنی 34 طاق رات اور ممکنہ شب قدر کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. کیا ہی بات ہے ناظرین، کہاں سے آغاز کروں سمجھ نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قدر والے رب نے سب سے قدر والے نبی پر، قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والی امت پر قدر والی رات عطا کی. بلکہ تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ قدر والے رب نے سب سے قدر والے محبوب پر قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں قدر والا قرآن نازل کیا. اور پھر کمال دیکھیں کہ قدر والے رب نے سب سے قدر والے محبوب پر قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والا پاکستان عطا کیا. بات یہ ہے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بندہ داخل جہنم نہ ہو. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے کسی بھی بندے کو وہ عذاب نہ دے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک شخص داخل جنت کر دیا جائے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شخص بھی جنت کی نعمتوں سے محروم نہ کیا جائے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شخص بھی جنت کی لذتوں سے محروم نہ کیا جائے. اور میرا رب یہ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مسلمان، چاہے وہ صغائر گناہوں میں مبتلا ہو یا کبائر گناہوں میں مبتلا ہو، اسے یہ پریولیج دے دی جائے، یہ موقع دے دیا جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے 2 آنسو ندامت کے بہا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشش کا پروانہ سونپ دے اور وہ بخشش کا پروانہ لے کر داروغہ رضوان سے ملتا ہوا سیدھا داخل جنت ہو جائے. میرا رب یہ چاہتا ہے. ناظرین کرام، آج کی رات عطاؤں کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات کرم کی رات ہے، آج کی رات اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے انتہائی انعامات اور انتہائی اکرامات کی رات ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے کی رات ہے. آج کی رات اللہ کی طرف سے اس کی خاص تجلیات کے نزول کی رات ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطاؤں کی رات ہے. آج کی رات اللہ کی طرف سے رزق کے دروازوں کو کھولنے کی رات ہے. آج کی رات اللہ کی طرف سے حج پر جانے والوں کے ناموں کے اندراج کی رات ہے. آج کی رات اللہ کی طرف سے خاص کرم، خاص فضل اور خاص عنایتوں کی رات ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروٹوکول دیا ہی نہیں ہے جو پروٹوکول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا. اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک مصفى اور مجلہ قلب اطہر پر کہ جو قلب اطہر ذرا سا مغموم کیا ہوا، ذرا سا مغموم کیا ہوا اور ذرا سا غمزدہ کیا ہوا صاحب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ایک ایسی سورہ نازل کر دی کہ رہتی دنیا تک وہ قرآن کے پارے میں اس انداز سے چمکتی رہے گی کہ ہم اس کو تلاوت بھی کرتے رہیں گے اور اس کی حلاوتوں سے محظوظ بھی ہوتے رہیں گے کہ ہمارا پالنہار یہ چاہتا ہے کہ ہم پوری عمر میں اس طرح سے
اس کے آئین اور منشور پر عمل کر لیں کہ اگر گناہوں میں اٹے ہوئے بھی ہوں، گناہوں میں سنے ہوئے بھی ہوں، گناہوں کی گھاٹی کے اندر اگر غرق بھی ہو گئے ہوں، یا اپنے آپ کو اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں کے اندر غرق بھی کر لیا ہو، تو ایک رات اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اس ایک رات کو تلاش کر لیں، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں قیام کر لیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ذکر و اذکار کر لیں، اس کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک کر لیں، اور رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بخشش کے پروانے عطا نہیں کرے گا، بلکہ ہماری عمروں سے زیادہ ہمیں اس کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ اس کا کرم ہے ناظرین۔ ذرا سوچئے کہ کائنات کے چاند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں تشریف فرمائیں، کیا منظرنامہ ہوگا کہ ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس رخ انور کو دیکھتے ہوں گے جو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، ان زلفوں کو دیکھتے ہوں گے جو واللیل کی زلفوں والے ہیں، اس چہرے کے تبسم کو دیکھتے ہوں گے جس چہرے کے تبسم پر اس پوری کائنات کی مسکان قربان ہے، اس خوشبو والے سرکار کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوں گے اپنے وجود کے اندر کہ جن کی خوشبو سے لوگ ان کو پہچانا کرتے تھے۔ وہ کائنات کے چاند ان کے درمیان تشریف فرما ہے اور ستاروں کی جھرمٹ میں ہیں، اور تذکرہ ہو جاتا ہے کسی پرانی قوم کا، تذکرہ ہو جاتا ہے بنی اسرائیلیوں کا، تذکرہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے دور میں 1000 مہینے، ذرا توجہ رکھیے گا، 1000 مہینے مینز 83 برس اور 4 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، یعنی رات کو قیام کیا، دن میں جہاد کیا، اور کوئی دن ایسا نہ تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے وہ جدا ہوتے تھے، ہر دن وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ رہتے تھے اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور مستقل 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بعد اپنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنی کامرانیوں کی سیڑھیوں کو چڑھتے چلتے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہوئے تھے۔ جب ان کے تذکار سنے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو سرکار علیہ السلام کے فیضان سے فیض یافتہ تھے اور سرکار کی محفل میں موجود تھے، اچانک غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بڑی قلیل ہیں، بہت قلیل ہے، اور سرکار کی وہ حدیث آپ کو معلوم ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 برس ہوگی، تو ایوریج عمر تو ناظرین یہی ہوتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ تو ہم سے اعمال میں بہت آگے نکل جائیں گے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نواز دے گا۔ اور دیکھیے ان کا مقابلہ دنیاوی دولت سے نہ تھا، وہ دنیاوی دولت کو کسی کھاتے میں نہ رکھتے تھے، وہ اسٹیٹس کو کسی کھاتے میں نہ رکھتے تھے، وہ وہاں اس زمانے میں اپنے گھروں کو یا آرام و آسائش کو کسی کھاتے میں نہ رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ بات تھی نہیں کہ ہمیں دنیا کی ترقی چاہیے، وہ تو بس اس بات پر رشک کرتے تھے کہ جب ان کو اتنا ملا تو ہم پیچھے کیسے رہ جائیں، ہمیں بھی نیکیوں کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ بس یہ سوچ قلب مصطفیٰ میں آنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا کر دی، ایسی رات کہ جس رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی خاتون اللہ کی رضا کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ، یعنی اس مجاہد سے زیادہ جو 1000 مہینوں تک اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، تصور تو کیجئے کہ اس بات کی لذت، اس انعام کی لذت کتنی ہے۔ میری آپ کی عمر کیا ہے؟ ایوریج 50، 55، 60، 65، 70، میکسیمم ہوا 80۔ بھئی بہت ہو گیا تو کوئی شاید سینچری کر جائے، یہ بہت ہوتا ہے، لیکن سینچری میں بھی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دانت جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، جسم کپکپانے لگتا ہے، ایک عجیب لکنت آ جاتی ہے زبان کے اندر، انسان کا وجود جو ہے وہ تھر تھرانے لگتا ہے، انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ سوچیے نا آپ ذرا، تو ہماری تو ایوریج کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں معاملہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ محبوب کو یہ بات جو ہے وہ ایسی قلب میں جا کے لگی ہے کہ محبوب یہ چاہتا ہے کہ اب ایسا انعام و اکرام کیا جائے کہ امت محمدیہ صرف ایک رات کو پالے، صرف ایک رات کو تو وہ انعام اور اکرام ان پر برسا دیا جائے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ رات ناظرین ممکنہ طور پر آج کی رات ہے، ممکنہ طور پر۔ ذرا سوچئے اگر آج شب قدر ہے، اب ذرا تصور باندھیے، ایک لمحے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور آئیے میں اور آپ مل کر چلتے ہیں اس تصور کی جانب کہ اس کائنات کا آج کی رات اگر یہ ممکنہ طور پر شب قدر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا حسین پروٹوکول سیٹ کیا، کتنا حسین۔ میں نے کہا نا کہ یہ عطاؤں کی رات ہے، یہ بخششوں کی رات ہے، یہ کرم بالائے کرم کی رات ہے، یہ رحم بالائے رحم کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں پر آج کی رات وہ انعامات وہ اکرامات برساتا ہے جس کا تصور بندہ کر بھی نہیں سکتا۔ پوری عمر آپ اٹھا لیجئے، اگر آپ کی 50 60 65 برس عمر ہے تو آپ کا تقریباً 1/4 تو آپ کے سونے میں نکل جاتا ہے، کچھ کھانے پینے میں نکل جاتا ہے، کچھ موج مستی میں نکل جاتا ہے۔ ہمیں کوئی ایک موقع ایسا میسر نہیں آ سکتا کہ جس میں 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت ایک ہی وقت میں ہو، لیکن کیسا وہ کریم ہے کہ اس نے ایک رات، صرف ایک رات کے اندر ہمیں اس فضل سے نواز دیا کہ جو بندہ اس کی بارگاہ میں اٹینڈنس لگا دے گا، رجسٹر کھلوا دے گا، اپنا نام لکھوا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا ثواب عطا کر دے گا۔ اب ذرا سوچیں، ایک تصور کیجئے، آج کی رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور خان صاحب اس وقت جبرائیل علیہ السلام امام الملائکہ، امام الانبیاء کے دوست ہیں، پیارے ہیں، بڑا لاڈ ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں قریب 24,000 مرتبہ آپ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے تقریباً۔ امام الملائکہ آج اپنے ساتھیوں کے جلوہ میں، اپنے صحابہ کے جلوہ میں، فرشتوں کے جلوہ میں اس دنیا میں اترتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں کی تعداد آپ کو معلوم ہے کتنی ہوتی ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایزیوم کیجئے خاص صاحب، ایزیوم کیجئے 1000 2000 3000 5000 10,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 2 ارب 3 ارب 5 ارب 10 ارب۔ آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی ناظرین، آپ کی میری گنتی ختم ہو جائے گی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ آج فرشتوں کا نزول جو ہوتا ہے ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے جتنی زمین پر پڑی ہوئی کنکریاں ہوتی ہیں۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیے، یہ ہے مقدمہ میرا، کہ دنیا میں کوئی مسلمان اس رات ذرا یہ تلاش کر کے بتائے کہ یہ پوری دنیا کتنی کنکریوں سے بھری ہوئی ہے، کاؤنٹ کر کے بتائے۔ کاؤنٹلیس، میں اور آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں کتنی کنکریاں اس وقت پڑی ہوئی ہیں۔ امام الملائکہ جس لشکر کے ساتھ فرشتوں کے اتر رہے ہیں وہ اس وقت کاؤنٹ لیس لشکر ہے، اور وہ جاتا کہاں ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ جاتا کہاں ہے؟ یہ بھی سن لیجئے خان صاحب، وہ جاتا کہاں ہے؟ وہ جاتا ہے ان لوگوں کی تلاش میں جو اس وقت سجدے میں ہیں، وہ جاتا ہے ان کی تلاش میں جو قیام میں ہیں، وہ جاتا ہے ان کی تلاش میں جو رکوع میں ہیں، وہ جاتا ہے ان کی تلاش میں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ جاتا ہے ان کی تلاش میں جو اس وقت ذکر و اذکار میں محو ہیں، وہ جاتا ہے ان کی تلاش میں جو درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، وہ جاتا ہے ان کی محفلوں میں جس محفل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی وہ صبح فجر تک نبھاتے رہتے ہیں، یعنی جس دروازے پر، جس ڈور پر، جس گھر میں، جس مسجد کے اندر اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوگا، امام الملائکہ اپنے فرشتوں کے ساتھ، یعنی پورے لشکر کے ساتھ ان تمام لوگوں کے پاس جا کے باقاعدہ وزٹ کریں گے۔ اس سے اگلی بات پہ سبحان اللہ نکلے گی جو اصل بات بتلانے والا ہوں، اور وہ بات بڑی کمال ہے۔ وہ بات یہ ہے، اب ذرا ایزیوم کیجئے آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں، آپ اس وقت پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ میں ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک موقع آئے گا آپ نوافل شروع کریں گے انشاءاللہ، صلاۃ و تسبیح شروع کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے۔ آپ ہیں اور اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، آپ ہیں اور اللہ اور کوئی نہیں ہے، وہ ہے نا کہ تو ہے بس تو ہے اور تو ہی تو ہے، تو پھر ایک کیفیت وہ آ جاتی ہے کہ بس تو ہی تو ہے۔ تو جس وقت اس کیفیت میں ہو اور آنکھ بند ہو جائے اور اچانک آپ کے جسم کے اندر ایک تھر تھری آپ کو محسوس ہو جائے اور آپ کو لگے کہ جیسے کوئی آپ کو چھو کر چلا گیا، تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ کسی اور نے نہیں چھوا ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام خود تشریف لائے ہیں اور آپ سے مصافحہ کر گئے، آپ سے مصافحہ کر کے گئے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوٹی دی ہے کہ وہ آج کی رات پوری دنیا میں جائیں گے اور جا کر ان تمام مومنین سے، مومنات سے باقاعدہ مصافحہ کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی کیا کہوں میں کہ غافل ہی ہوگا جو آج غفلت میں مبتلا ہو، کوئی یوں کہہ لیجئے کہ بیکار ہی ہوگا جو آج تساہل میں مبتلا ہو۔ آج کی رات تو اٹینٹیو رہنے والی رات ہے،
اور اس طرح سے اٹینٹیو رہنے والی رات ہے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مزین کر لیجئے، خوشبودار کر لیجئے، کیونکہ کوئی ایک موقع میرے پروردگار کا کلام حق ہے، میرے رسول کا فرمان سچ ہے۔ آج کی رات فرشتے اترے تو اترے ہیں، آج کی رات وہ کنکریوں سے زیادہ ان کی تعداد میں اترے ہیں تو اترے ہیں، آج کی رات وہ مسافہ کریں گے تو کریں گے، ضرور کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ایک لمحے میں اس انداز سے مقید کر لیں کہ وہ لمحہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے مزین ہو۔ پھر دیکھیے وہ خوشبو آپ کو خود اپنی طرف بلائے گی کہ آج جبرائیل امین نے آپ سے مسافہ کر لیا ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر سادات گھرانے سے ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ پرنس آف قوالی جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، اور 27ویں شب کی مبارکباد، نزول قرآن کی مبارکباد، اور میرے آپ کے پاکستان کے قیام کی مبارکباد۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین آج 27ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر، نزول قرآن کی بھی شب ہے، اور قیام پاکستان، میرے آپ کے پاکستان کے قیام کی بھی شب ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب، آج کی رات بڑی قیمتی، اور ظاہر ہے اس وقت دنیا میں جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم واقعتاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سر و سجود ہو جائیں اور اس رات کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ شب قدر کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، قرآن کی روشنی میں آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جو لذتیں ذہنوں میں ڈالی ہیں، دل و دماغ کو معطر کیا ہے، اسی فضا میں اس مبارک رات کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے اپنے دلوں کو راحت پہنچانے کے لیے جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ قدر اتار کر قرآن کریم کی عظمت کو زمین والوں پر واضح کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم قرآن حکیم میں اس عظیم رات کی عظمتوں کو پڑھنے کے لیے شروع کرتے ہیں تو وہاں کلمہ یہ آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا یقیناً ہم، انزلنا ہم نے اتارا، اللہ، اور آگے ضمیر ہے ہو، اس کو، کس کو، یہاں رکنا ہے۔ اس مہینے نے شروع ہونا تھا، پروردگار عالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دنیا والوں کو، اولاد آدم کو آگاہ کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ، اسے معمولی نہ جاننا، اس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اب وہ جو اعلان اس ماہ مبارکہ کے آغاز پر رب العالمین کی طرف سے ہوا، اور رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرے سے ہوتے ہوئے جب آخری جہنم سے آزادی کے عشرے میں بندے آئے، تو پھر رب کریم خود اہل ایمان سے کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ جو میں نے تمہیں اس مہینے کے شروع ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اب یہاں قرآن کا ذکر نہیں کیا، صرف ضمیر کا ذکر کیا۔ ہم نے اس کو اتارا، کس کو؟ وہ جس کی بدولت اس مہینے میں تمہیں اتنی عظمتیں رب تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں، ہم نے اس عظمت والے قرآن کو، جس کو نازل بہ الروح الامین، جسے روح امین لے کر اترے،
نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اس قرآن کی عظمت کو اگر تم نے جان لیا، اس کے ساتھ تمہارا وہ تعلق مضبوط ہو گیا، تو جان لو اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں، تم تو اشرف المخلوقات ہو، میں نے قرآن کو رات کی جن ساعتوں میں اتارا ہے، میں نے ان کو اتنی عظمت بخشی ہے، اگر تم میں اپنے سینوں کو ان سے منور کرو گے تو تمہیں کن بلندیوں پر لے جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا ہے، وہ قدر والی رات اسی کی بدولت بنی ہے، اسی قرآن کی وجہ سے اس کو یہ عظمت ملی ہے۔ اور جنید صاحب، اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کے بارے میں جب ہم آتے ہیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب قرآن ہونے کے ناطے اللہ نے انہیں کتنی عظمتوں سے نوازا۔ فرمایا وقیل ہی، جب یہ قرآن زبان مصطفیٰ سے بولا گیا، باہر نکلا، تو رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک لبوں کی قسم اٹھا ڈالی اللہ اکبر، کہ میرا یہ کلام جن کے لب سے نکل رہا ہے، وقیل ہی، قسم ہے ان کے کہے کی۔ تو عظمت قرآن کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ اکبر، قرآن کی بدولت اس رات کو کیا عظمت ملی ہے، تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات اور کیا تم نے ہے؟ جانا کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی ریاضت، 1000 مہینوں کا مجاہدہ، 1000 مہینوں کی تسبیح، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی اس سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ اکبر، وہ 83 سال چند دن تو ہم گن بیٹھتے ہیں الف شہر کے تحت، یہاں فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ سے بہتر، کتنی بہتر وہی جانے۔ وہ جانے، دینے والا جانے، اور لینے والا لینے کا انداز لے کر اس کے دروازے پر آ جائے، پھر اس کو معلوم ہوگا کہ وہ اس کو کیا دے رہا۔ خیر من الف شہر۔ پھر فرمایا اب یہ رات جسے میں نے اتنی عظمتیں دی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر طرف سے فرشتوں کا نزول جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے جبریل علیہ السلام کا اور فرشتوں کا اس رات میں اللہ کی طرف تعلق کرنے والوں کے ساتھ وہ مزہ بیان کر دیا، اس لطف کو رکھ دیا، اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ اس میں نے فرشتے جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں اتارے ہیں، سلام، اب ساری طرف سلامتی ہی سلامتی ہے، اور سلامتی کا یہ منظر جب تک سورج نہیں نکلتا، فجر نہیں آتی، اس وقت تک یہ موجود ہے۔ یہ تمہاری نصیب ہے کہ اب تم اور آگے بڑھ کر اس سے کتنا تعلق ہے۔ کیا کہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں جبرائیل امی کا ذکر جب بھی کرتا ہوں، آپ یقین مانیے، پتہ نہیں کیوں ایک عجیب حلاوت سی محسوس ہوتی ہے۔ مطلب جو امام الملائکہ، امام الانبیاء کی خدمت میں، میرے آپ کے آقا کی خدمت میں رہے ہوں، اور ان سے دوستی ہو، ان سے تعلق ہو، ان سے پیار ہو، مطلب ان کا ذکر تو پھر ایسے ہونا چاہیے کہ ان سے تو آپ کو عشق ہونا چاہیے پھر بات ان کی بات کرتے ہوئے۔ آئیے ذرا مفتی صاحب آپ بتائیے، ابتدا میں آپ نے سورہ قدر ظاہر ہے مطلب اس کو بیان کیا، اور ایک سینopsis کی صورت میں بات سامنے آئی کہ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فضل کر دیا۔ اچھا، اب شب قدر جیسی جو انوکھی، انتہائی ممتاز، انتہائی مختلف، انتہائی یگانہ، اور یوں کہیے کہ انتہائی مرصع اور مرقع عنایات سے اور برکتوں سے اور رحمت سے جو رات ہے، یہ کیوں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی؟ ذرا اپنے وجدان کے مطابق ذرا بات آگے بڑھائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ ایسی فضیلت اور عظمت والی رات کیوں عطا کی گئی امت مسلمہ کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کیوں کا ایک ہی جواب ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے وجہ وجود کائنات۔ واہ، کیا بات! خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس رب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا کرنے کے لیے کعبہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا،
تو اس رب کے لیے کیا بعید ہے کہ اپنے حبیب کی رضا کے لیے اپنے حبیب کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہو۔ اللہ، بلکہ اس کے پیچھے یہ جو وجہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور آپ کی چاہت اور تمنا کو پورا کرنا، تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی حضور کی وجہ سے، بلکہ آپ کو مجھے بنایا تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، اس کائنات کو وجود بخشا تو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو نبوت عطا فرمائی تو سرفراز فرمایا نبوت مصطفیٰ کے صدقے سے، اور نوریوں کو نور ملا یا بشروں کو تعظیم ملی، سب کچھ صدقہ ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آقا حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا رب ہونا بھی آپ ہی کی وجہ سے ظاہر سبحان فرمایا ہے۔ اللہ، بھائی 4 مصرے لے لیجئے اعلیٰ حضرت کے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس لیے یہ کائنات کا سارا جو وجود ہے، ظہور ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی تو ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو ظاہر فرمایا تو اس کائنات کو یہ شان عطا فرمائی، وجود عطا فرمائی۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اس رات کے اندر چونکہ خصوصی تعلق ہے بخشش اور مغفرت کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات امت مسلمہ کو عطا فرمائی تاکہ بھولے بھٹکے انسان جو نسیان کا شکار ہو گئے، نفس کے حملے کا شکار ہو گئے، شیطان کے شکنجے میں مبتلا ہو گئے، وہ آئیں اور میرے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے اس رات میں میرے حضور بیٹھیں، ندامت کے ساتھ مجھے یاد کریں، میں ان کو بخش دوں۔ تو سوچئے ذرا کہ جس رب نے یہ اصولی فیصلہ فرما دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب میری سنت اور طریقہ تو یہی تھا کہ جب لوگ میرا انکار کرتے تو میں عذاب میں مبتلا کیا کرتا تھا، لیکن اب جب آپ کو بھیج دیا ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے اب رب کے کرم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے، کرم ہے، اسی کے صدقے سے امت کے اوپر یہ ساری نوازشات ہو رہی ہیں، اسی کی وجہ سے امت کو یہ نوازا جا رہا ہے۔ اور یہ رات، اس کے پیچھے آپ نے اس واقعے کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں صحابہ کرام کی مجلس ہے، اور آقا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ 1000 مہینے تک رات کا قیام کرتا ہے، دن کو جہاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں، بندگی میں، تسبیح میں گزارتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے باری تعالیٰ بے شک وہ سب کچھ تیرا کرم ہی صحیح، مگر وہ تو پھر میری امت سے آگے بڑھ جائیں گے، تو میری امت، تو آقا علیہ السلام امت کے لیے کتنا حریص ہیں، کتنا کریم ہیں اپنی امت کے لیے کہ میری امت نیکیوں میں آگے بڑھے، کیسے رہ جائے، نیکیوں میں آگے بڑھے، پیچھے نہ رہ جائے۔ تو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ خیال آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنی موطا میں لکھا، بہقی میں ہے، دیگر کئی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری، فرمایا حبیب پھر آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور جیسا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے اس کا پھر تعین نہیں فرمایا، تو اس کو یہ بتا دیا کہ وہ جو 1000 سال تک مجاہدہ اور ریاضت اور عبادت میں زندگی گزارنے والا شخص تھا، آپ کی امت کی ایک رات اس کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے، اور ایسی کئی راتیں میں ان کو عطا کروں گا، اب جس کے نصیب میں ہے وہ پائے روشنی، تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے اس کو حاصل کرے۔ تو آقا علیہ السلام کے صدقے سے یہ ملا، اور دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جس رات میں قرآن آیا اس رات کو 1000 مہینے سے افضل بنا دیا ہے، مگر جس رات میں خود سرکار تشریف لائے اس رات کا عالم کیا ہوگا، یعنی یہ تو حضور کو راضی کرنے کے لیے رات دی جا رہی ہے، تو جن کی رضا کا یہ عالم ہے ان کی اپنی تشریف آوری جس رات میں ہے۔ اس لیے امام بہقی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہونے کا تعین صرف اس لیے فرمایا ہے کہ زمانے بھر کی راتوں پر جب غور کرو گے تو وہ عدد ہزاروں میں نہیں جائے گا، وہ لاکھوں اربوں خربوں اس سے بھی زیادہ جائے گا، تو تمہارے ذہن میں پھر سوال پیدا ہوگا پھر کوئی اور رات بھی ہے ایسی جو جس کے بہتر ہونے میں بے شمار ہو، تو وہ رات ہے آمد مصطفیٰ کی، شب میلاد مصطفیٰ کی، جس کو اللہ نے زمانے بھر کی راتوں سے افضل بنایا، اور یہ رات حضور کی رضا کے لیے عطا فرمائی 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور آپ دیکھ ابھی آپ کی بات سے مجھے خیال آیا، اگر ایوریجلی ہم اگر 60 برس اگر ہم عمر پکڑ لیں
ایک شخص کی 10 برس میں نماز فرض ہو گئی, باقی بچے کتنے؟ 50. اچھا, اب 1 سال میں رمضان 1 مرتبہ آیا, رات 1 مرتبہ آئی, تو وہ کریم کتنا کریم ہے کہ اس کی کرم پہ ہم بس قربان ہو جائیں کہ وہاں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم صرف 1 مرتبہ ہوئے تھے, اور 1 رات جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عطا کی تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر, وہ صرف 1 رات نہیں عطا ہوئی. اگر زندگی 50 برس کی ہے یا 60 برس کی ہے اور 50 برس جو ہے نماز میں گزارے اور ہر مرتبہ جو ہے رمضان کو حاصل کر لیا, تو 1 مرتبہ اس کو ملٹیپلائی کرے 50 سے, تو 50 راتیں آپ کو پوری عمر میں مل جاتی ہیں. اس کو ملٹیپلائی کرے پھر آپ 1000 سے, تو وہ 50,000 سے اوپر, یعنی 50,000 مہینوں سے اوپر جو ہے انسان اپنی ایک عمر کے اندر جو ہے وہ ثواب پا لیتا ہے. اب ذرا آئیے اگلی بات کی طرف. شب قدر کی جو اہمیت ہے صحیح صاحب یہ بتلائیے, ایک تو احادیث کی روشنی میں, اور پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ اس رات سے جو پیار فرمایا, محبت فرمائی, اور جو آپ کے اعمال نظر آتے ہیں, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ کریم آپ سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آپ کا انٹرو بھی کیا شاندار ہے, اور مفتی صاحب نے جو خوش عقیدگی بیان فرمائی ہے نا, یہ بنیاد ہے. شب قدر کیا معنی رکھتی ہے اگر رسول اکرم کی ذات کے ساتھ محبت اس طرح نہ ہو, کیونکہ دین کا تنہا ماخذ بن کے محمد رسول اللہ جلوہ گر ہوئے. تو آقا کریم کے گرد ہی ہے نا شب قدر ہو یا شب برات ہو, رمضان ہو, شوال ہو, عید ہو. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. مولا تو ہم پہ دسترخوان کو نازل فرما, وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. تو جب رسول اکرم تشریف لائے ہوں گے تو ہم اسے عید میلاد النبی سے تعبیر کیوں نہ کریں. یہ محبت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اور جو آپ کا سوال ہے اس کا میں آغاز یوں کرنا چاہوں گا کہ عارف ربانی حضرت عمر بن فارد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو حضرت ضیاء الامت نے اسی سورہ قدر کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے, اور وہ جو قبلہ نے فرمایا اسی کے کنیکشن میں بات آگے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ اللَّيَالِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِن دَنَتْ كَمَا كُلُّ أَيَّامِ اللِّقَاءِ يَوْمُ جُمُعَةٍ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے, ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے. جس طرح کہ ہر دن جمعہ کا دن ہوتا ہے جب ملاقات نصیب ہو جایا کرتی. تو یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے. اصل حکمتیں یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. اور یہ حساب کتاب جو 1000 راتوں کا کہا گیا, کیونکہ ہمارا علم اتنا ہے نا, ہمارا شعور, ہمارا فہم اور ہمارا حساب صرف اتنا ہو سکتا ہے, ورنہ وہ تو مصطفیٰ کے صدقے بے حد و بے حساب عطا فرمائے گا. اور وہ مناظر کیا ہوتے ہیں اس رات کو, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کان اذا لیلۃ القدر نظر جبریل, کہ رات جب وہ آ جاتی ہے, مبارک رات آتی ہے, تو جبریل نازل ہوتے ہیں. نازل ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ فی کبکبۃ من الملائکہ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل. اور جہاں جہاں کو اللہ کا بندہ بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی ذکر کر رہا ہو, بیٹھ کر ذکر کرے, کھڑا ہو کے کرے, اپنے پہلو کے بل کرے, فرشتے وہاں آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی جا کے حاضری لگوا دیتے ہیں. پھر میرا رب سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہا تھا؟ عرض کرتے ہیں مولا جنت مانگ رہا تھا, کسی چیز سے پناہ مانگ رہا تھا, جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا. میرا رب کہتا ہے گواہ ہو جاؤ, جنت بھی عطا کر دی, جہنم سے پناہ بھی عطا کر دی. پھر وہ عرض کریں گے مولا اس مجلس میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا تھا جو نہ جنت مانگ رہا تھا نہ جنت سے پناہ مانگ رہا تھا, وہ کسی اور مقصد سے آیا تھا, تو نے اسے بھی جنت عطا کر دی. میرا رب فرمائے گا ہاں اسے بھی عطا کر دی. ہم الذین لا یشکا جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہوتا. جو بھی لوگوں کے قریب آ جاتا ہے وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے, تو وہ مانگتے رہتے ہیں, میرا رب عطا فرماتا رہتا ہے. آقا کریم کے معمولات کی بات کریں تو جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی اس بات کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر, کیونکہ آپ مسلسل اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. حضرت ابی بن کعب تو قسم اٹھاتے تھے
تھے کہ یہ وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ باقی 5 راتوں کی تعیین نہیں، اس کی اپنی حکمتیں جو قبلہ نے بیان فرما دی ہیں۔ باقی 4 کی جو ہیں۔ ہاں، حضرت ابی بن کعب اور اکثر جمہور علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات ہے، ورنہ یہ آخری سارا عشرہ رکھا گیا ہے۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں اذا داخل العشر، جب یہ عشرہ آ جاتا، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، تو آقا کریم کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، آپ کا رویہ اور شدید ہو جاتا تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، واحیا لیلہ، اور پھر ہر رات آپ کی جاگتی رہتی تھی، وایقظ اہلہ، اور ہمیں بھی اٹھا کے اپنے ساتھ شامل فرما لیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو ہم بھی اللہ کے رسول کی اقتداء میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اور آقا کے اس آخری عشرے کے معمولات میں یہ چیز بھی شامل ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں آقا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ہر رمضان کے آخری عشرے میں آقا نے اعتکاف فرمایا حتی توفی اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ کریم کی ملاقات آپ کو نصیب ہو گئی۔ تو یہ ساری کیفیات ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ کے ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے، ہم تو صرف سنتے ہیں نا آپ کی مبارک زبان سے، پروفیسر صاحب نے بیان کیا، قبلہ مفتی صاحب نے، مولا کائنات نے تو ان کیفیات کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں اس وقت تک میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا۔ آپ فرماتے ہیں انہم ینزلون، کہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیسلموا علینا، اللہ کی جناب سے ہمارے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، سلام لے کر آتے ہیں، وَلِيَشْفَعُوا لَنَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ التَّسْلِيمَ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، جسے سلامتی نصیب ہو جاتی ہے، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، تو ان کی شفاعت کے ذریعے میرا رب ہم سب کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آخری جو حدیث مبارکہ آقا نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو اس رات کو ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میرا رب اس کی گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما۔ کیا بات، سبحان اللہ، صحیح، سبحان اللہ۔ یہ جو احتساب کا معاملہ ہے نا ناظرین، یہ بڑا امپورٹنٹ جو حدیث پاک آپ بیان کر رہے تھے نا اس وقت، سیلف انالیسس ضرور کیجئے گا۔ مطلب بات یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کا بغض ہے، دل کے اندر کسی کے لیے کینہ ہے، دل کے اندر کسی کے لیے کدورت ہے، اور وجود جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے جھکا ہوا ہے، صحیح ہے جھکا ہوا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ پہلے ذرا اس کو کلیئر تو کریں نا، اس کو ذرا مانجیں تو صحیح، صاف تو کریں، معاف تو کریں کسی کو، اور معافی بھی تو مانگیں، اور پھر اس کی بارگاہ میں جھکیں، ذرا گناہوں سے توبہ کر کے آئیں۔ بھئی اب کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ اب نہیں جاؤں گا گناہوں کی طرف، تب مزہ آئے گا آج کی رات کا۔ درود پاک پیش کیجئے اور خوب ذکر و اذکار کیجئے، بلکہ میں آپ کو تسبیح عرض کیے دیتا ہوں، پوری ٹرانسمیشن میں میری بھی کوشش ہوگی، آپ بھی انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، اس میں کلمہ طیبہ بھی ہے، اس میں درود پاک بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے۔ آپ یہ ورد کرتے رہیے، میں بھی ورد کرتا رہا ہوں، ہم سب ورد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور گفتگو رہے گی لوٹ کے انشاءاللہ اب قرآن پاک پہ بات کرتے ہیں، یعنی سیکنڈ فیز میں قرآن پاک پہ بات ہوگی، اور تھرڈ فیز میں میرے آپ کے پاکستان کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی رات نعمت کی صورت میں عطا کیا۔ درود پاک پیش کیجیے۔ پروفیسر صاحب آئیے، نزول قرآن کی شب ہے، قرآن کی اہمیت سے آغاز کرتے ہیں بات کا، قرآن کی فضیلت کے بارے میں بتائیے، اور خاص طور پہ جو صاحب قرآن کی قرآن پاک کے ساتھ محبت ہے اس پر ذرا گفتگو فرمائیں۔ پروردگار عالمین نے اس معاشرے کے لیے جو کہ کینسر زدہ ہو چکا تھا، ہر طرح کی شفا کا سامان اگر کسی میں رکھا ہے تو اسے کہتے ہیں قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ کتاب جس کے بارے میں قرآن خود کہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ قرآن جس کے بارے میں خود قرآن اللہ کا یہ فرمان سنائے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
وہ قرآن اپنی فضیلت کائنات پر ظاہر کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جس کی دی ہوئی ہدایت سب سے مستحکم، پائیدار اور جامع اور مانع اور کامل۔ قرآن کی ان عظمتوں اور فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات آج کی رات کی مناسبت سے عرض کر دوں کہ آج جب جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں اس رات میں جاگنے والوں سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو قرآن کا یہ اعلان کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ خوش نصیب امتی جو آج کی اس رات میں قرآن کی عظمت کو سامنے رکھ کر قرآن کے مطابق رب کا عمل، اس کے فرشتوں کے عمل کو، اور وہ عمل جو اپنی عظمتوں میں اس بلندی پر ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں آفاق ہو گردیدہ ہم مہرے بتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ یہ کہنے کے بعد جبریل جب یہ عرض کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن لانے والا، میں اللہ سے کلام لے کر آنے والا آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے علم کی انتہا یہ ہے، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آسمان پر جگمگ کرنے والے ستاروں کو گن سکتا ہوں، یا رسول اللہ آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو گننے کی طاقت رکھتا ہوں، یا رسول اللہ کائنات میں جتنے صحرا ہیں ان صحراؤں کی ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ پر جو درود بھیجتا ہے اس پر اللہ جو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، جبریل کی طاقت نہیں کہ وہ اجر و ثواب کو گن سکے۔ تو قرآن کریم اپنے بارے میں جن عظمتوں کو بیان کرتا ہے اسی کی روشنی میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس صفحہ ارضی پر ملت اسلامیہ کا وہ فرد سب سے عمدہ ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے زیادہ شرف رکھنے والا ہے جس نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب قرآن کے آنے میں تھوڑا سا وقفہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی جدائی میں کیا عالم تھی کہ رب فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو قرآن کی محبت میں وارفتہ دیکھ کر آپ کے لیے رہنمائی کے سارے راستے وا کر دیے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سے یاری لگانے کی، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی جس توجہ کے ساتھ جس زیادہ زور دے کر بیان کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج کی رات کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، اتارتے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس کو اتنی عظمتوں والی رات میں اتار رہے ہیں، تو اے اہل ایمان جب تم قرآن کی طرف آتے ہو، قرآن کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ہمیں اپنے الفاظ میں یہ کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کی دی ہوئی آج ہماری سوسائٹی کے تمام تر امراض کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قرآن حکیم کے پاس ہے۔ قرآن ہی ہمارے لیے رہنما ہونا چاہیے، قرآن سے ہی یاری ہونی چاہیے۔ وہی منشور ہے ہمارا، وہی آئین ہے کہ بات یہ ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ قرآن سے صاحب قرآن کی محبت، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو وہ الف لام میم کے چکر میں ہم نے الجھا دیا نا صاحب کہ الف پڑھو تو اتنا ثواب، لام پڑھو تو اتنا ثواب، میم پڑھو تو اتنا ثواب۔ اس سے آگے کی جو بات تھی کہ جو قرآن منشور ہونا چاہیے تھا، جو آئین حیات ہونا چاہیے تھا، جو آئین سوسائٹی ہونا چاہیے تھا، جو منشور امت ہونا چاہیے تھا کہ جس کی روشنی میں امت اپنے آگے کے فیصلے ڈیزائن کرتی، اپنا منشور ڈیزائن کرتی، آج ہم نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا ہے اور ہم وہ سلیبس پڑھتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں جن کا ہم سے تعلق اس اعتبار سے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ بنیاد ہوتی، باقی مطالعے کے لیے آپ کو
کچھ اور پڑھتے. اس بنیاد کو ہم نے متزلزل کر دیا. تو مسلمانوں کی جو قرآن سے دوری ہوئی ہے اور امت کی جو تباہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بنی ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے اٹھا کے طاقوں میں سجا دیا. فرمائیے. یقیناً ایسا ہی ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بتایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ ہم کو دکھایا ہوتا. ایسا ہی ہے کہ قرآن مجید کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا اور ہم کس طرح قرآن کے اس بنیادی مقصد سے دور ہو گئے یا ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں تو میں اس بات کو یہاں سے شروع کر لیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل مبارک پر نازل فرمایا ہے. گویا یہ قرآن جب اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا لوح محفوظ سے بھیجا گیا ہے، زمین پر آیا، تو زمین پر آنے کے بعد جو اس کا سب سے پہلا رشتہ ہے، سب سے پہلا تعلق، سب سے پہلا رشتہ ہے، وہ زبان کے ساتھ نہیں جڑا، سب سے پہلا تعلق دل کے ساتھ جڑا گیا. یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان مبارک پر نازل فرمایا. حالانکہ اگر یوں کہہ بھی دیا جاتا تو وہ زبان بھی تو وہ تھی جہاں سے نطق خدا ہوتا ہے، کن کی کنجی کی مالک زبان. سبحان اللہ. لیکن اس سب کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل مبارک پر نازل کیا. یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اگر قرآن سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو زبانوں کا رشتہ بعد میں جوڑنا، پہلے دل کا رشتہ جوڑو. اب ہم نے دل کا رشتہ تو قرآن سے اللہ ماشاءاللہ ہم نے توڑ لیا ہے، اور فہم کا رشتہ بھی توڑ لیا ہے. بالکل صحیح. زبانوں کا رشتہ وہ بھی کسی کسی کا رہ گیا ہے. ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ زبان کا رشتہ ماشاءاللہ بہت ہے آج کا. یعنی زبان بھی تو پھر تقاضا کرتی ہے تلاوت کا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تلاوت سے سرشار رہتے ہیں. صحیح بات. تو زبان کا رشتہ بہت کم اور مدھم سا رہ گیا ہے، مگر فہم کا رشتہ بھی ہم نے توڑ لیا. بالکل صحیح. دل کا رشتہ بھی ہم نے توڑ لیا. بالکل صحیح. معاشرت کا رشتہ بھی ہم نے قرآن سے توڑ لیا. انفرادی اور اجتماعی زندگی کا بھی ہم نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا. اپنی اخلاقیات کا رشتہ بھی ہم نے قرآن سے توڑ لیا. تو پھر یہ جو کچھ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے یا زمانہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ مستحق بنتے ہیں. یہ تو پھر بھی اس کا کرم ہے کہ آقا علیہ السلام کے صدقے سے بھرم رکھا ہوا ہے، پردہ رکھا ہوا ہے. بالکل ایسا. تو قرآن مجید کے ساتھ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن نے ایک اور اس کا تعارف کروایا، فرمایا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اب قرآن کلام خدا کا ہے اور قول مصطفیٰ کا ہے. اللہ اکبر. کلام ہے یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے اللہ سے جڑا ہوا ہے. کیا بات. اور اپنے ظہور کے اعتبار سے نطق مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے. لہٰذا اگر آج کوئی شخص اللہ سے جڑنا چاہتا ہے تو بھی قرآن سے جڑ جائے، اور اگر دامن مصطفیٰ سے اپنا ربط اور تعلق تو بھی قرآن سے جڑنا چاہتا ہے تو بھی قرآن سے جڑ. سبحان اللہ. تو جو قرآن سے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اور قرآن سے اپنا تعلق عملی، قولی، فعلی، اخلاقی، انفرادی، اجتماعی تعلق بڑھاتا چلا جائے گا، قائم کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی قرآن مجید کی ہمہ جہت اور ہمہ گیر برکات وہ ہماری زندگیوں کے اندر، معاشرے کے اندر داخل ہوتی چلی جائیں گی. بالکل ایسا ہے. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو الا ماشاءاللہ چھوڑ دیا ہے. اور پھر یہ بات قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی ہی امت کا یہ شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہی وہ میری قوم ہے جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب دیکھیے جب یہ بات قرآن کے بارے میں آئی ہے تو اس کا مطلب ہے امت مسلمہ کا تذکرہ. بالکل ایسا. اور قیامت کے دن ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، یہ بھی ہم نے اچھی طرح یاد کر لیا کہ آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے. مگر کاش ہم یہ بھی پڑھ لیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے وہاں اپنی امت کا ایک شکوہ بھی فرمائیں گے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شفاعت کی امید تو ہر ایک کو ہونی چاہیے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس صف میں کھڑے ہوں قیامت کے دن جن کے بارے میں آقا علیہ السلام شکوہ فرما رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کسی کے بارے میں رسول مکرم کی زبان سے شکوہ ہو گیا اس دن، تو پھر اس کے لیے ماوا کیا ہوگا، ملجا کیا ہوگا، بخشش کا ذریعہ کیا ہوگا، پھر وہ کہاں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ طٰہٰ کے اندر ایک اور انداز میں بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی ہمارے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، ہماری بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے،
تو فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معیشتاً دند کا، سب سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دند کا، سب سے پہلی تو اس کے اوپر وبال یہ آتا ہے کہ اس کی معیشت کو، روزگار کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ انفرادی معیشت ہو، وہ قومی معیشت ہو، اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے کب؟ جب قرآن سے کوئی منہ موڑ لے اور قرآن سے رخ پھیر لے۔ بالکل ایسا۔ اور فرمایا اس کے علاوہ دوسرا وبال یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اندھے ہوں گے اور وہ عرض کریں گے لما حشرتنی اعمیٰ، باری تعالیٰ میں جب فوت ہوا تھا تو میری آنکھیں تھیں، بینائی تھی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ندا دی جائے گی کہ تجھے اندھا کر کے اس لیے اٹھایا ہے کہ تیرے پاس آئی تھیں میری آیات، تیرے پاس آیا تھا میرا قرآن، تو نے جب آنکھ اٹھا کے اسے نہیں دیکھا تو اس آنکھ کو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو نے اس قرآن کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو نے اسے بھلا دیا، آج ہماری رحمت نے تجھے بھلا دیا، تو نے اس سے منہ موڑ لیا، آج ہماری رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔ ایسا ہو رہا ہے، دوری سے تباہی آ گئی ہے، پوری آ گئی ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ سارا کچھ وہی ہے جو نقشہ آقا علیہ السلام نے کھینچا قیامت کے دن کا، قیامت کے احوال کا، فتنوں کا، اور قرآن مجید نے جس وبال کا تذکرہ کیا۔ ہم انفرادی، اجتماعی، عائلی، خانگی، دوسری زندگی کے نقشے دیکھیں تو اس کے اندر ہم مبتلا کھڑے ہیں۔ اور آخری بات اس کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگر ہم انفرادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں تو بھی قرآن کے دامن سے لپٹنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسلیں دین اور ایمان پر رہیں، حیا اور تقوی پر رہیں، تب بھی ہمیں انہیں اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو اگر ہم حیا اور پاکیزگی کے ساتھ دیکھیں، تب بھی اس معاشرے کو، اجتماعی طور پر ملک کو قرآن سے جوڑنا ہوگا۔ اچھا، اب جو بات آپ نے کی ہے نا، اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی بقا ہو تو آنے والی نسلوں کو جو ہے قرآن سے جوڑیں۔ ایک تو بات یہ، میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کروں آپ سے، میں جب آج دیکھتا ہوں، خاص طور پہ جب ہندو دھرم کو دیکھتا ہوں میں، تو آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں بچہ ان کا جو ہے وہ گیتا اور رامائن کے ساتھ جو ہے باقاعدہ اٹیچڈ ہے۔ آپ سکھوں کو دیکھیں تو گرو گرنتھ جو ہے ان کے بچوں کے اندر باقاعدہ پینیٹریٹ کرتا ہے۔ ایون آپ یہودیوں کو دیکھیں تو ان کا بچہ جو ہے وہ تالمود کا مطلب باقاعدہ حافظ ہے، یعنی وہ پوری تالمود انہوں نے رٹی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جی مطلب ہم نے کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے اور یہ ہمیں کس طرح سے ہمارا وے آف لائف ہمیں بتاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے پاس ان سے بڑا کنڈکٹ، ان سے بڑا منشور، ان سے بڑا اور آفاقی آئین موجود ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن کے ذریعے مطلب ظاہر قرآن بنیادی طور پہ کن لوگوں کے لیے ہدایت بن سکتا ہے، اور اگین وہی بات جو ہماری نئی نسل ہے یا جو آنے والی نسل ہے، جو ہماری موجودہ نسل ہے، قرآن فہمی کی طرف ان کو کیسے لگایا جائے، ورنہ یہ تو اب صاحب یہ جو پڑھ گئے انفارمیشن کی دنیا کے اندر، یہاں تو صرف تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اور بڑی ہی بصیرت افروز گفتگو اس حوالے سے مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ انی ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا کیا آقا نے فرمایا؟ کتاب اللہ و سنتی۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں، فرمایا ایک میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور کتنا ویسے میں چاہوں گا اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے مفتی صاحب کو، قول اور کلام کی جو انہوں نے وضاحت فرمائی ہے اور اس کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جی۔ کتابوں میں تو یہ لکھے ہوئے کہیں نہیں ملتا، میرا رب جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو لن تدلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، ارشاد فرمایا ایک قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اور دوسری روایت میں کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت ہے۔ اگر ان دونوں حدیث میں ہم تطبیق کرنا چاہیں تو ایک جگہ آقا نے فرمایا میری سنت ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ میری اطرت ہے۔ تو آقا ہی کی تو سنت ہے نا اطرت سے پیار کرنا، مولا علی سے پیار کرنا، زہرا پاک کرنا، حسن اور حسین کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا نے یہی فرمایا کہ جب تک قرآن سے وابستہ رہو گے اور حسین سے وابستہ رہو گے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے رہو گے، رب کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ تو ہم نے یہ دونوں چیزیں تو چھوڑ دی ہیں، قرآن بھی چھوڑ دیا اور حب اہل بیت کو بھی جمہور چھوڑ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واپس آنا ہوگا اور ان دونوں چیزوں سے، اور یہ صرف قرابت کے لیے نہیں آقا نے کہا، ان ہستیوں نے حق ادا کیا ہے تلاوت قرآن کا۔ یار کائنات میں واحد قاری ہے جس نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت کی۔ اور قطع کلام کی معذرت، یہ لاجیکلی بھی بات صحیح ہے، بھول جائیے ایک لمحے کے لیے عشق اور عقیدت کے پہلو کو، لاجیکلی یوں صحیح ہے کہ اللہ کے محبوب نے ایک طرف رکھی تھیوری
قرآن کی صورت میں اور دوسری طرف رکھا پریکٹیکل اپنی اطرت کی صورت میں. یہ تھیوری کو پریکٹیکلی اگر باقاعدہ اپلائی کرنا ہے تو ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی اور ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی. جنید بھائی اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا قرآن سمجھنا ہے تو حسین کے پاس جاؤ, حسین کو سمجھنا ہے تو پھر قرآن کے پاس جاؤ. تو پھر ان دونوں کی جب سمجھ آئے گی رب ہمیں ہدایت کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. اور مولا کائنات جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تفقہوا فیہ فإنہ ربیع القلوب. جس طرح موسم میں بہار اور خزاں ہے نا, اسی طرح دل کی کیفیات میں بھی بہار اور خزاں ہے. تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن میں غور و فکر کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بہار عطا فرما دے گا. تو سب سے پہلے قرآن فہمی کے لیے جو بنیادی نقطہ ہے نا جی, تلاوت قرآن اپنی جگہ ہے, قرآن کا فہم اپنی جگہ ہے. سب سے بنیادی چیز ہے قرآن کے ساتھ انس پیدا کرنا, قرآن کے ساتھ موانست کرنا, قرآن کو اپنا ہمدم سمجھنا, قرآن کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی سمجھنا. مولا نے ارشاد فرمایا من آنس بتلاوت القرآن لم توحشہ مفارقۃ الاخوان, کہ جس کے بہن بھائی سارا خاندان اسے چھوڑ کے تنہا کر دے لیکن اس کے پاس قرآن ہو تو اسے پریشان نہیں ہونا, اللہ نے اسے کائنات کا سب سے بہترین ساتھی عطا فرما دیا. تو جب تک یہ انس پیدا نہیں ہوگا, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں انس کے لفظ کو کیسے واضح کروں کہ انس کیا ہوتا ہے, آپ بہتر بیان کر سکتے ہیں. تو قرآن سے محبت رکھنی ہے. 2 دن قرآن نہیں پڑھا تو احساس ہو کہ ہم کسی چیز سے دور چلے گئے ہیں, پورا سال نہیں پڑھتے احساس پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے تو یہ حال ہو گیا نا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نوجوانوں کو قرآن فہمی کیسے سکھائیں گے. سوال یہ ہے سکھانا کس نے ہے؟ اساتذہ نے سکھانا کس نے؟ ماں باپ نے. پہلے وہ خود تو سیکھیں. بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ ماں باپ کے عمل کو دیکھ کر سیکھتا ہے. اب جس گھر میں پورا سال قرآن پڑھا ہی نہ جاتا ہو تو بچہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ بزرگوں کو قرآن فہمی سکھائیے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اساتذہ کو سیکھنا چاہیے. بڑے جب خود قرآن کھولیں گے تو بچہ بھی سیکھے گا, یہ تو اس کی نفسیات میں شامل ہے. تو جب آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں میں بھی قرآن فہمی کا وہ جو منشور ہے وہ قائم نہیں رہا. تو ہمیں لوٹنا ہے اپنی اصل کی طرح. اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, میڈیکل سائنس کا کوئی بچہ ہو اسے بٹھا کے اسے پوچھئے جو بھی کتاب پڑھتے ہو کبھی بغیر سوچے سمجھے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ وہ کہے گا میں تو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہوں, میرا تو پورا کیریئر اس پہ ہے, مستقبل اس پہ داؤ میں لگا ہوا ہے, ایک لفظ ادھر ادھر میں نہیں لکھ سکتا, ادھر ادھر نہیں. تو بھئی اسے سمجھائیے نا, لاجیکلی سمجھائیے کہ وہ کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھتے تو اس کتاب کو بغیر سمجھے کیوں پڑھتے ہو؟ تو سب سے زیادہ ظلم یہی امت تو کر رہی ہے نا. آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ ہم الف لام, وہ فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں, الف سے 10 نیکیاں, لام میم 30 نیکیاں تو ہو گئیں, ہم نیکیوں کا اکاؤنٹ بناتے جا رہے ہیں لیکن وہ جو فہم ہے یا جس عمل کے لیے قرآن آیا تھا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کے صرف اگر فہم تک, ترجمے تک ہم رکیں گے تو بہت سارے مستشرقین ہیں جنہوں نے قرآن کا فہم حاصل کر لیا. فہم کے بعد پھر عمل کی بات آئے گی تو عمل تب ہوگا جب انس پیدا ہوگا. دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے, آپ نے یہ موبائل کی طرف اشارہ کیا, سوشل میڈیا کی طرف کیا, ہمارے علماء کرام کو اور قبلہ مفتیان نظام کو بھی اپنے فتاوی میں تھوڑی سی لچک پیدا کرنی ہے قرآن فہمی کے لیے. ہم بچوں کو خود قرآن پڑھنے ہی نہیں دیتے, کہتے ہیں خود پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, خود پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. بھئی جب یہ موبائل فون وہ استعمال اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو انہیں اس بات پہ انگیخت دینی چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ اس میں رکھیے, ہر روز ایک آیت پڑھ لیجیے. یہ گائیڈ کرے کہ ترجمہ کون سا پڑھنا ہے. ہاں جی ظاہر ہے وہ تو اساتذہ کی نظر کرم سے ہوگا نا, لیکن اجازت تو دینی چاہیے نا. مثلا ایک فتویٰ میں کل سن رہا تھا کہ ایک بچہ سوال کرتا ہے مفتی صاحب سے کہ آپ یہ بتائیے میں جب جم کرتا ہوں نا جنید بھائی, جم کرتا ہوں تو میں میوزک کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہوں ساتھ ساتھ, تو کیا یہ سننا جائز ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا نہیں یہ قرآن کی بے ادبی ہے, یہ سننا جائز نہیں ہے, قرآن کی بے ادبی ہے. اب وہ بچہ پھر کیا کرے گا اس فتوے کے بعد؟ وہ میوزک ہی سنے گا نا, قرآن کی طرف تو نہیں جائے گا نا. لہٰذا ہمیں بچوں کو قرآن فہمی کی طرف جب لے کر جانا ہے تو انہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن کی عادت ہوگی, پھر وہ قرآن فہمی کی طرف جائیں گے. ہمیں اپنی گاڑیوں میں ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ گاڑی میں ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ جب میں ڈرائیو کرتا ہوں تو قرآن پاک کی تلاوت لگاتا ہوں, تو جواب آتا ہے جی یہ بھی بے ادبی ہے.
تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا. سوشل میڈیا کا دور ہے, 21ویں صدی ہے, بچوں کو قرآن فہمی کے لیے 1400 سال آپ پیچھے نہیں لے جا سکتے. آپ یہ جو موبائل فونز ہیں, سوشل میڈیا ایپس ہیں, ان کے ذریعے اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سکھانا ہوگا. رسول اکرم نے اپنے زمانے میں بھی تبلیغ دین کے لیے وہی ٹول استعمال کیا تھا جو ابو جہل اور ابو لہب کوہ صفا پہ آقا کیوں کھڑے ہوئے, بالکل ٹھیک, کسی اور پہاڑی پہ کیوں نہیں گئے. اس زمانے کا میڈیم و میڈیا وہی تھا. ہاں, اور آج کا میڈیا اور میڈیم یہی ہے. تو لہذا ہمیں اسے مسلمان کرنا ہے, اس کے اندر قرآن کو لانا ہے, بچوں کو اس کے قریب کرنا ہے. اور اگر ویڈیوز موویز بنائی جائیں قرآنی قصوں پہ تو کوئی حرج نہیں ہے. بچے جب اسے ویژوالائز کر کے دیکھتے ہیں زیادہ بہتر سمجھ پاتے ہیں. ادب احترام ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کیا جائے تو یقیناً بچوں کی طرف اگریڈ. اور وہ آپ کا جملہ بہت بھاری ہے, بہت وزنی ہے کہ ہم الف لام میم کے بارے میں 10 نیکیوں کا بتا کر ہم اکاؤنٹ تو مطلب نیکیوں کا بھر رہے ہیں, لیکن وہ جو فہم و فراست کا اکاؤنٹ ہے, وہ جو شعور کا اکاؤنٹ ہے, وہ جو عقل کا اکاؤنٹ ہے, وہ جو دنیا کو ایکسپلور کرنے کا اکاؤنٹ ہے, دنیا پہ حکمرانی کرنے کا اکاؤنٹ ہے, وہ ہمارا مکمل طور پہ اس حوالے سے خالی ہے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چوتھی طاق رات 27ویں شب, ممکنہ شب قدر. اور آئیے اب 27ویں شب کے ایک اور عظیم ترین تحفے پہ بات کرتے ہیں جو میرا, آپ کا, ہم سب کا پاکستان ہے. پروفیسر صاحب, سب سے پہلے ظاہر ہے یہ اللہ کی ایک خاص عطا ہے, اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک جمعے کے دن کیا شایان شان تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے. تو پہلے تو ذرا اس کو ذرا مربوط کیجئے کہ یہ 27ویں شبی کیوں, یہ جمعے کا دن کیوں, مطلب اس میں کیا خاص اشارہ ہے, آغاز فرمائیے ذرا. رمضان, قرآن, پاکستان. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رمضان, قرآن, پاکستان, یہ لازم و ملزوم, سب الف نون زائدہ تان کے ساتھ. یہ لازم و ملزوم. قران السعدین, 2 سعادتوں کا جمع ہونا. عقیل عباس جعفری جس نے کرونیکل پاکستان لکھی, اس میں وہ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ پاکستان 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو وجود میں آیا. سبحان اللہ. اور اس وقت کے اخبارات آج نکال کر آپ دیکھ لیں کہ 15 اگست اس دن 27ویں رمضان المبارک تھی. بالکل ٹھیک. اللہ کا اس خطے پر یہ خاص کرم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس خطے پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی نے سیدنا حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, اب ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کیا ہیں. یہ جو اس خطے میں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان, پاکستان جناب, یہ جو اولیاء اللہ ہیں, میں اور میرے ساتھی 8 سال درس نظامی پڑھ کر اپنے ساتھ علامہ فہامہ کیا کچھ لگاتے ہیں. صحیح. معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال علم حاصل کیا, 25 سال پڑھا, صحیح, 25 سال ریاضت کی خراسان کے جنگلوں میں. بالکل ایسے. اور ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم زمین ہند پر جاؤ. نائب رسول فی الہند کا تاج عطا کیا. عطائے رسول. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 40 سال روضہ اطہر پر بیٹھ کر درس حدیث دیا, اللہ اکبر,
ان کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبدالحق اب تم سرزمین ہند پر جاؤ۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس سرزمین ہند پر اسپین میں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ اسپین کیوں برباد ہو گیا؟ ٹھیک، کہ وہاں اولیاء اللہ کی وہ چادر تنی ہوئی نہیں تھی جو اس خطے پر گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ مسلمانی قرآن سے جڑی ہے، اور قرآن کی بدولت اس خطے کے اندر سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے لے کر آگے چل کر اس خطے پر سلطان شمس الدین التتمش جیسا حکمران آیا، اس خطے پر خاندان غلامہ کے کتنے نیک لوگ آئے، اس خطے کو اللہ نے اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں کیا خوبصورت، جنہوں نے 50 سال دنیا کی سب سے بڑی حکومت پر سب سے بڑی معاشی طاقت کے حوالے سے حکومت کی، یہ سب کچھ فیضان کرم تھا، نظر رحمت تھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد جب ہماری اپنی بدعملی کی بنا پر ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے، اور اس کے بعد تقریباً 200 سال کا عرصہ ہے، اس میں جب ہمیں احساس ہوا اور ہم صدق کے دل سے اللہ کی طرف مائل ہوئے، اور لوگوں نے اس معاشرے میں الفاروق کے نام سے، ہارون رشید کے نام سے ایسی ایسی کتابیں لکھ کر لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہاں پر قرآن و سنت کا بول بالا ہوگا، اور پھر اس صدق کے نیت کے ساتھ جب اللہ رب العزت نے ایک مخلص لیڈر، قوم سے پیار کرنے والا لیڈر، اور اللہ سے اتنا مخلص کہ خود رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں فائل تھمائیں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، اور وہ بھرے مجموع میں اعلان کریں کہ اللہ کریم اگر ہمیں پاکستان عطا کرے گا تو اس کا دستور تو بنا بنایا ہے، ایک نہیں کتنی ایک سے زائد تقریروں میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہمارا دستور تو قرآن کی صورت میں بنا بنایا ہے۔ اور جب ہم صدق کے نیت کے ساتھ قربانی دینے کے لیے اور اللہ کی جانب لوٹنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کا پھر ہم پر کرم ہوا، اور اس یہ پاکستان کرم اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر توجہ سے 15 اگست کو 15 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو براڈ کاسٹنگ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، یہ پاکستان 27ویں رمضان، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے مفتی صاحب کہ وطن کی اہمیت، اور خاص طور پہ جو آزاد وطن کی اہمیت ہے، آج کی رات تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے صاحب، اور خاص طور پہ مطلب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آزاد وطن کی جو اہمیت ہے، پہلے تو یہ بھی سمجھائیں، اور خاص طور پہ جو اسلام جو تعلیمات دیتا ہے آزاد وطن کے حوالے سے، یہ بھی ذرا لوگوں کو سمجھائیں اور بتلائیں صاحب کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت کو سمجھنا چاہیے ہمیں، فرمائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ اپنی بات کرنے سے قبل آپ کو میں یہ کلمات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ماشاءاللہ دین کے مختلف پہلوؤں پر آپ اپنی بات جس جامع انداز میں پیش کرتے ہیں، ہمیشہ ہی دیکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کا مقدمہ بھی بہت خوبصورت انداز میں سامنے رکھتے ہیں، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، اور یہ ہمارے سننے والوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ سبق یاد کراتے رہنا، تازہ کراتے رہنا ضروری ہے کہ یہ وطن ہم نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کون سا راستہ لینا ہوگا۔ سر یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ جی دیکھیں مسائل کچھ بھی ہو جائیں، اب جملہ مجھے ایک ادا کرنے دیں جی کہ مسائل کچھ بھی ہو جائیں، کتنی ہی پریشانیاں ہو جائیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی پاکستان ہے کیا، اور اگر کسی سے سمجھنا ہو تو آج صرف کچھ نہیں، زیادہ نہیں، یا تو کشمیر کو دیکھ لیں یا غزہ کو دیکھ لیں، اندازہ ہو جائے گا پاکستان کیا ہے۔ آغاز کیجیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اس آواز کے اندر اور برکت اور تاثیر پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو آزادی ہے، اور یہ جو آزادی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ عطا فرمائی پاکستان کی صورت میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے جناب، مگر اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ وہ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد
پھر دیکھتا ہے کہ میری اس نعمت کی قدر کی جا رہی ہے یا ناقدری کی. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکرانہ کرو گے میری نعمت کا تو میں اور بڑھاؤں گا, سبحان اللہ. اور اگر ناشکری کرو گے اور کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب. اللہ لہذا اکبر. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ اشارہ دیا جیسا قبلہ پروفیسر صاحب نے بتایا, بھئی جمعہ کا دن ہے, رمضان المبارک ہے, 27ویں شب ہے, اور اس ماہ مبارک کی ان گھڑیوں میں یہ نعمت دے کر اس نے ہمیں اشارہ دے دیا کہ یہ میری نعمت ہے, میں دے رہا ہوں, اس کا ہر موقع پر لحاظ رکھنا, اس نسبت کی قدر رکھنا اور اس کے بھرم کو ہمیشہ قائم رکھنا. اللہ, اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں. جی پاکستان کا نقشہ اس وقت گوگل کریں, جتنے لوگ ہیں جی کریں گوگل. جی یہ واحد نقشہ ہے, واحد, جس کے شمال سے شروع ہونا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میم شروع ہوتا ہے جی, اور جب نیچے آتے ہیں نا تو دال پہ آ کے ختم ہوتا ہے. عکس نام مصطفیٰ جو ہے اس کا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا پرتاؤ ہے پاکستان بنیادی طور پر. ایسے ہی ہے یہ. اگر اس کے اوپر تھوڑا تصورات میں ڈوب کے دیکھیں نا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پاکستان کے نقشے کو, تو اس کی بہت ساری یہ ریزیمبلنس نظر آتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کے اوپر اس کو بھی ریزیمبلنس عطا فرمائی آپ علیہ السلام کے اسم مبارک کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خطے سے مصطفیٰ کو پیار ہوتا ہے وہاں آپ کی یہ جو تصویر ہے, یہ مناظر وہاں نظر آتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اور یہ آقا علیہ السلام کی نظر کرم سے ہمیں حاصل ہوا. اور یہ اس میں قرآن مجید کی میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی جب وہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں آتے ہیں. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. فرمایا 3 چیزیں یاد کرو جن کا شکار تھے تم مکہ کے اندر, اور پھر مدینہ کی ہجرت تمہیں عطا کر کے میں نے کیسے نعمتوں سے نوازا. فرمایا تم قلیل تھے, پھر میں نے تمہیں فآواکم, تمہیں پناہ گاہ دے دی, کثیر بنا دیا. پھر تم زمین میں کمزور تھے, اور وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, میں نے تمہیں مضبوط بنا دیا. پھر یہ کہ تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہارا وجود ہی کوئی مٹا دے گا آ کر. اور پھر وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, میں نے تمہیں معاشی طور پر بھی خوشحال بنایا. تو لہٰذا ریاست پاکستان جو ہے یہ ریاست مدینہ کا فیض ہے. اس کے وہ ہجرت کے بعد وجود میں آئی, یہ وجود میں آئی تو ہجرت ہوئی. اور وہ بھی امن کے ساتھ آئی, یہ بھی امن کے ساتھ اور آئی. بات یہ اگین نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. سید صاحب اب آخر میں مطلب یہ بہت ضروری بات ہے, اور یہ $1 ملین کوشچن ہے. اور آج یہ جو ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے نا, خاص طور پہ جو دیسی لبرلز ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سیکولرزم کے نام پہ, سیکولر مطلب جو اپروچ کے نام پہ پاکستان بنا. پاکستان کی تشکیل کن بنیادوں پر ہوئی ہے بتلا دیجیے ذرا. جنید بھائی جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ ایک نظریہ ہے, تھیوری ہے, اور ایک پریکٹیکل ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ نظریاتی بنیادیں کیا تھیں اور ہمارا عمل 75-76 سال سے کیا ہے. اور جو آیت مبارکہ قبلہ نے پڑھی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو لگتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظریے کے ساتھ آج تک انصاف نہیں کیا, اور صرف رسول اکرم کے نام ہی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں امن کی نعمت عطا فرمائی ہے. لہذا جو لمحے گزر گئے ہمیں ان نظریاتی بنیادوں کو سمجھنا بھی ہے اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب میں چند نکات عرض کرتا ہوں جو حضرت قائد کے مختلف خطبات کی روشنی میں اور حضرت اقبال کی ساری شاعری کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلی نظریاتی بنیاد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم وہ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں جو الہامی دین کی بنیاد پر ہو, اس کی اساس الہامی دین پر ہو, کیونکہ وہ متحدہ ہندوستان ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں ہندو بھی تھے, جس میں مسلمان بھی تھے, جس میں سکھ بھی تھے, بدھ مت کے ماننے والے بھی تھے, مختلف مذاہب کے لوگ تھے. تو حضرت قائد نے یہ چاہا کہ ہم ایک ایسا قطع ارضی حاصل کریں جہاں الہامی دین کی حکومت ہو, کسی اور دین کی حکومت نہ ہو. اور وہ دین کس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور آقا کا تشریف لانا دنیا میں وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پہ قرآن نے یہ نص قائم کی ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور مدینہ طیبہ کی ریاست کے بعد پوری کائنات میں یہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے یا خالص کسی مذہب کے نام پہ وجود پہ آئی ہے۔ تو لہذا رسول اکرم نے اس ریاست کی جو نظریاتی بنیادیں رکھی تھی، جس طرح آپ نے کہا نا پورے نقشے میں آقا کے نام کا عکس نظر آتا ہے، تو ایسے لگتا ہے مدینہ منورہ کی جو نظریاتی بنیادیں تھیں اس کی تشکیل کی، یہاں پاکستان کی تشکیل کی نظریاتی بنیادوں میں بھی وہی عکس، وہی پرتو، وہی سایہ نظر آتا ہے۔ تو جب ہم نے الہامی دین کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آج سیکولر اور لبرل لوگوں کی باتوں میں آگے، تو پھر ہمارے اعمال اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت قائد نے یہ چاہا کہ ہم ایسا وطن حاصل کریں جس میں کامل، مکمل اور منظم نظام حیات موجود ہو، قومی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی، بین الاقوامی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن عزیز میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں آپ نے پورے کا پورا سر تپا داخل ہونا ہے، اور قرآن عزیز کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا ہے۔ تو لہذا قرآن عزیز ہی کی بنیاد پہ اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا تاکہ زندگی کے ہر پہلو پہ مکمل نظام حیات میں ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور اس امت کا وہ فریضہ جو ریاست مدینہ کے وقت تھا، اس ملک کی تشکیل کی نظریاتی بنیاد میں بھی شامل ہے، جسے ہم فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تعبیر کرتے ہیں، تاکہ ایسا قطع زمین ملے کہ جہاں ہم اپنے دین کے مطابق امر بالمعروف بھی کر سکیں اور نہی عن المنکر بھی کر سکیں، تب ہی تو جا کر ہم خیر الامم ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیگر اگر میں صرف اشارہ کرتا جاؤں تو عدل و انصاف ہے، مساوات ہے، رواداری ہے، یہ ساری وہ نظریاتی بنیادیں ہیں جن پہ حضرت قائد نے اس ملک کو حاصل کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اصولوں کے مطابق یہ ہمارے ملک کی تشکیل کے نظریے میں شامل ہے۔ لہذا جہاد کی بالکل نفی کر دینا یا اپنی مرضی کے ساتھ اس کی تشریح کرنا، اس کی اجازت کہیں نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ مطلب یہ ہے، اگر آخری جملہ عرض کروں، کہ اس کی نظریاتی بنیادوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایسا وطن چاہتے ہیں جہاں صرف اسلام ہو، جہاں صرف دین خدا ہو، جہاں سنت مصطفیٰ۔ واہ! اور بات وہی ہے، جب میرے آپ کے قائد علیہ رحمہ، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ قائد کیا ہستی تھے، جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تائید حاصل ہو اور براہ راست ان کو اذن دیا ہو۔ ان کے مقام و مرتبے کو ہم سوٹ بوٹ میں اور سگار میں تلاش کرتے ہیں، ذرا شیروانی والے اور جو جنا کیپ والے قائد ہیں ذرا ان کو بھی دیکھیں۔ جب وہ 1933 کے بعد ابھرے تھے تو کیا ابھرے تھے؟ پوچھا گیا تھا نا کہ کیا منشور ہوگا اس نئی اسٹیٹ کا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا نا، میں کیا بتلاؤں، 1350 برس پہلے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ کیا منشور ہوگا، اور وہ منشور قرآن ہے بنیادی طور پہ۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص الانبیاء میں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود اور شفاعت کبریٰ پہ، یعنی کوشش کریں گے کہ عشق سے بھرپور باتیں ہوں۔ ناظرین کرام، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، احمد مصطفیٰ، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے یقیناً اپنے فضل عظیم سے سرفراز فرمایا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 میں یوں بیان کیا کہ فرما دیں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، بڑا علم والا ہے۔
یہ شان مرتبت جاہ و حشم خود رب العزت نے عطا فرمایا اور تمام انبیاء کا سردار یعنی اولین و آخرین کا مرتبہ آپ کو عنایت فرمایا، اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں نے آپ کا درجہ بلند کیا اور ذکر کو بھی بلند کیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرہ میں یوں بیان کیا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ یوں تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا تعداد صفات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان سب سے اہم ترین صفت رحمت للعالمین ہونا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اے حبیب مکرم اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے کہ وہ کیسا منظرنامہ ہوگا کہ روز محشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایک افراتفری کا عالم ہوگا، مایوسی کا عجیب عالم ہوگا، خدا کا غضب اس کا جلال پورے عروج پہ ہوگا، کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیوی شوہر کو پہچانے گی، نہ شوہر بیوی کو پہچانے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا صاحب۔ اس وقت صرف آپ ہی مہربان اور شفیق ہوں گے، جن کی باقاعدہ دربار الہی میں سنوائی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر، شفیع الامم بنا کر باقاعدہ اس کائنات میں بھیجا اور مقام محمود عطا فرما کر رسولوں میں ممتاز فرما دیا۔ اس دن ناظرین شفاعت کی جو کنجی ہے نا، اس کی جو کی ہے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک میں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب اسرا اپنے رب سے عرض کی کہ اے رب کریم، تو نے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ فضائل بخشے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو جو عطا فرمایا وہ ان سب سے بہتر ہے، میں نے تیرے لیے شفاعت چھپا رکھی ہے اور تیرے سوا دوسرے کو نہ دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر تمام لوگوں سے پہلے میں مرقد انور سے باہر نکلوں گا۔ جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جائیں گے تو اس خاص وقت میں ان کا سب کا قائد ہوں گا، جب لوگ باقاعدہ مہر بلب ہوں گے، اور اس وقت میں ان کا خطیب ہوں گا۔ جب انہیں روک دیا جائے گا اس وقت میں ان کی شفاعت کروں گا، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت میں ان کو مغفرت کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس دن ساری عزتیں اور سارے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ روز محشر بارگاہ الہی میں خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام ناظرین کی تمام جتنی بھی اولادیں ہیں سب کے سب جو ہیں ان میں زیادہ شان والے محترم اور مکرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے۔ اس دن 1000 خادم سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری خدمت کے لیے جنت میں دست بستہ حاضر ہوں گے۔ وہ خادم اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوں یا چمکتے ہوئے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت روز قیامت حق ہے، جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کے قابل نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن ناظرین 2 مصروں میں بات کو پرو دیتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا۔ میں اور میری امت ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے۔ میرا پروردگار اس دن مجھے سبز پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے لب کشائی کی اجازت دی جائے گی، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا میں وہ کہوں گا۔ یہ مقام محمود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے عرش کی دائیں جانب ایسے مقام پر کھڑا کیا جائے گا جہاں کسی اور کو قدم رکھنے کی مجال نہ ہوگی۔ اس وقت اولین و آخرین میرے ساتھ رشک کریں گے۔ یہ ہے مقام محمود۔ مقام محمود کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یوں بیان کیا ہے کہ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں بھیجے۔ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی مقام محمود کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اذن شفاعت ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام
کرام علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر جلوس نہ فرماؤں گا بلکہ اپنے رب کے حضور سروقت کھڑا رہوں گا، اس احتیاط سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت بعد میں رہ جائے۔ پھر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری کیا عرض ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ عرض کروں گا اے رب میرے ان کا یعنی جتنے بھی میرے امتی ہیں ان کا حساب جلد فرما دے، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ بھیج چکے ہوں گے، یہاں تک کہ مالک داروغہ عرض کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت میں رب کے غضب نام کو نہ چھوڑا۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی اپنی امت کے سلسلے میں ایک دعا تھی، یعنی باقاعدہ ان کو دعا عطا فرمائی گئی، تو ہر نبی نے جلدی سے دنیا ہی میں اپنی دعا پوری کر لی، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا کر اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے کہ اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دعوت میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کی دستی کا گوشت پیش کیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کاٹ کاٹ کر تناول فرمانے لگے اور فرمایا کہ میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں، تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اگلے پچھلے لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں کیوں جمع فرمائے گا؟ تاکہ دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے اور پکارنے والا اپنی آواز بیک وقت سب کو سنا سکے، اور سورج ان کے بالکل نزدیک آ جائے گا۔ اس وقت بعض لوگ کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہو، کس مصیبت میں پھنس گئے ہو؟ ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟ پس بعض لوگ کہیں گے کہ تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 3 بار گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے کہ اے سیدنا آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی روح حیات پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی، کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ تو دیکھنے والا دیکھے گا کہ وہ مشکل میں مبتلا ہوں گے اور مشکل نے ان کو آ لیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے جو ہے وہ اذن نہیں دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ یہ فرمائیں گے کہ جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ جمع ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوں گے کہ اے سیدنا نوح علیہ السلام آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں، کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے کہ آج میں بھی اس قابل نہیں ہوں اور مجھے بھی اپنی فکر لگی ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ ناظرین طویل حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ اتنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان افروز حدیث پاک ہے کہ ہمیں یعنی ہم سب کو اس بات کا ادراک مکمل طور پہ ہو جائے گا کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں نا، یہ ہم نے کرنی ہے، کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہماری جو شفاعت کا معاملہ ہے وہ عقدہ پورا کا پورا اس حدیث پاک میں کھل جاتا ہے کہ شفاعت تو صرف اور صرف دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہرحال ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ تمام کے تمام آئیں گے، آپ فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ مجھے بھی ظاہر ہے مطلب معبود بنا لیا گیا تھا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، وہ میرے پاس آئیں گے۔ اب سرکار فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں
اس شفاعت کے لیے تو میں ہی مخصوص ہوں، پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کر لوں گا، وہ مجھے اجازت دے دے گا، یعنی مجھے اجازت دی جائے گی، اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اس کے بعد عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا تو کہا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، چنانچہ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مجھے مرحبا کہیں گے، یعنی باقاعدہ ویلکم کہیں گے۔ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اپنی حمد و ثنا کا کچھ حصہ الہام فرمائے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور کہیے آپ کی بات مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ یعنی یہ عرض کروں گا کہ میرے رب میری امت، پس فرمایا جائے گا جائیں اور جہنم سے ہر ایسے امتی کو نکال لیں جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو، یعنی جو کے برابر۔ اب جو کیا ہوتا ہے ناظرین؟ یعنی اللہ تعالیٰ اذن کرے گا اپنے محبوب کو کہ جا کر ان تمام لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر جو کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے باہر نکالیں۔ فرماتے ہیں کہ پس میں جا کر یہی کروں گا، پھر واپس آ کر ان محمد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اس کے حضور پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے اور کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت۔ یہاں میں ایک بات ناظرین روک کے سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے قربان جائیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پر کہ آپ کتنے شفیق ہیں امت پر اور کتنے رحیم ہیں امت پر، کہ جب آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لاتے ہیں تو رب حبلی امتی کی صدائیں آپ کی زبان مبارک پر تھی۔ جب آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں تو اس وقت بھی جب کان لگا کر سنا گیا تو آپ کے مبارک ہونٹوں سے صرف ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، رب حبلی امتی۔ اور قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمی پر کہ بروز محشر بھی آپ کی زبان پر کچھ اور نہ ہوگا، صرف امت کا حال ہوگا، رب حبلی امتی۔ تو بات یہ ناظرین سرکار فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، پس فرمایا جائے گا جائیں اور جہنم سے اسے بھی نکال لیں جس کے دل میں ذرے برابر یعنی ذرے کے برابر جو ہے وہ ایمان بچا ہوا ہے۔ پس میں جا کر ایسا ہی کروں گا، پھر واپس آ کر انہی محمد کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر فرمایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے اور کہیے آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے رب میری امت۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جائیں اور اسے بھی جہنم سے نکال لیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت کم ایمان ہے۔ پس میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 34 دفعہ واپس لوٹوں گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیں اور کہیں آپ کو سنا جائے گا، مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے رب مجھے ان کی شفاعت کرنے کی اجازت بھی دے دے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ پس وہ فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یعنی اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائے گا، فرمائے گا کہ میں انہیں ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدار جمعہ کے برابر سجدے میں گرے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے اور کہیے
مانا جائے گا شفاعت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیں گے تو یکایک اپنے رب کا دیدار کرتے ہی پھر دوسری بار جمعے کی مقدار کے برابر سجدے میں آپ دوبارہ تشریف لے جائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیے، کہیے بات آپ کی مانی جائے گی، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آپ پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو دونوں مبارک کاندھوں سے پکڑ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے دعائیہ کلمات منکشف فرمائے گا کہ آج تک کسی فرد بشر پر نہیں فرمائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے پروردگار تو نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اور سب سے پہلے قیامت کے دن مجھی سے زمین شک ہوگی، یہاں تک کہ روز قیامت بعد ازاں مجھ پر حوض کوثر پیش کیا جائے گا جس کی حدود سنا سے لے کر ایلا تک کے درمیان ہے، اور اس کا جو علاقہ ہے ناظرین اس کے برابر ہوگا۔ پھر اچانک دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہے تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، یعنی سر انور کو اٹھائیے اور گفتگو کیجئے، آپ کو سنا جائے گا، کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنے سر کو اٹھا کر عرض کروں گا میری امت، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی امت کے پاس چلے جائیے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہو اس کو جنت میں داخل فرما دیں، میں جاؤں گا، اور جس کے دل میں ایمان کی اتنی مقدار پاؤں گا ان کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا، اور میری امت میں سے باقی جو لوگ بچ جائیں گے وہ اہل نار کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوں گے، پس دوزخ والے لوگ ان کو تانا دیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہوگا ناظرین، ذرا یہ توجہ رہے آپ کی، یعنی ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کی کریمی دکھائے گا، ڈائریکٹ اہل محشر کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، ان کی رحمت آشکار ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت آشکار ہوگی اس پہ بھی ذرا توجہ رہے کہ تمہیں، یعنی ان کو باقاعدہ جو تانا دیا جائے گا دوزخ کے اندر کہ تمہیں اس چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی جو مسلمان گناہ گار ہیں نا، جب ان کو جہنم رسید کیا جائے گا تو وہاں جو کفار ہوں گے، مشرک ہوں گے، وہ ان کو تانا دیں گے، اور خاص طور پہ تانا دے کے جملہ ادا کریں گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کیا کرتے تھے تمہیں اس نے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیا کیونکہ تم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، یعنی اپنی عزت و جلال کی قسم، تو میں اس طرح سے ان کو نکالوں گا جس طرح سے، یعنی اس طرح سے وہ ان کو دوزخ سے باقاعدہ نجات عطا کرے گا کہ ایک فرشتہ بھیجے گا، اور وہ اس حال میں نکلیں گے کہ بری طرح جھلس چکے ہوں گے، پھر وہ نہر حیات میں باقاعدہ داخل کیے جائیں گے، تو اس میں سے اس طرح سے نکلیں گے جس طرح پانی کے کنارے دانہ اگا کرتا ہے، اور ان کے ماتھے کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ وہ فرشتہ ان کو لے جائے گا اور داخل جنت کر دے گا، یعنی وہ تمام مسلمان جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو ان کو باقاعدہ تانا دیا جائے گا کہ تم تو شرک سے بچتے تھے، کفر سے بچتے تھے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرشتوں کا حکم ہوگا کہ ان کو نکالا جائے، نکال کے ان کو نہر حیات میں باقاعدہ نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، ان کو مصفہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد داخل جنت ان کو کر دیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں کہیں گے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار کے آزاد کردہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا، کس کی قسمت میں یہ نعمت آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص سے، اب سن لے، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل میں یا اپنے جی میں خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ ناظرین کرام، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حق کے شفاعت اور بغیر حساب میری نصف امت کے جنت میں داخل کیے جانے کا اختیار دیا گیا ہے، پس میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ یہ زیادہ عام اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ متقین کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ گناہ گاروں، خطا کاروں اور معصیت میں آلودہ لوگوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صاحب کہ ہم جو کچھ بھی آج
آج اکڑتے ہیں نا اپنی عبادتوں کے اوپر کہ صاحب میرے سجدے، میری تلاوت، میرے صدقات، میرے خیرات، یہ تمام سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے پر کرنا ہے. ہاں یہ تمام مضامین آپ نے یاد کرنے ہیں اور ان سوالات کو باقاعدہ آپ نے پر کرنا ہے. اس میں سے کچھ کمپلسری ہیں، کچھ ظاہر ہے آپشنل سبجیکٹس ہیں، لیکن کرنا آپ نے سب کو ہے. ہاں اب بات یہ ہے کہ جو تیقن اور تقیہ ہے نا وہ ان اعمال کے اوپر نہیں ہے. تیقن اور تقیہ کس بات پہ ہے؟ یا تو اللہ کی رحمت پہ ہے یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے. محشر کے میدان میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آج جو ہم اپنی اولادوں کے لیے 2 نمبریاں کیا کرتے ہیں نا کہ ان کا فیوچر بنا جائیں، ان کے لیے اچھا گھر چھوڑ جائیں، اچھی گاڑی چھوڑ جائیں، بینک بیلنس چھوڑ جائیں، سب کچھ چھوڑ جائیں اور رشوتیں لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کی گردنیں مارتے ہیں، کل یہ اولاد آپ کو محشر کے روز پہچانے گی نہیں. آج جس بیوی کی آپ ناز نخرے اٹھاتے ہیں اور اس کے ناز نخرے اٹھانے کے چکر میں آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ساری 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں، کل بروز محشر وہ بیوی یہ کہے گی کہ آپ میرے سرتاج تھے، لیکن آج جو فکر آپ کو ہے وہ فکر مجھے بھی لاحق ہے. اسی انداز سے جو ماں اپنی مامتا کا دم بھرتی ہے دنیا میں، کل بروز محشر وہ بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ بھی یہ جواب دے گی آج جس پریشانی میں تو مبتلا ہے میں بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہوں. اور جو باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر کے جائے گا نا، ذہن میں رکھیے کل وہ بیٹا اس کے کام نہیں آئے گا. اسی انداز سے بھائی بھائی کے کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. صرف اور صرف ایک ہستی ہیں جو کہ گنبد خضرا کے مکین ہیں. جب اہل محشر کے عالم میں انتہا کو پہنچ جائیں گے تو گنبد خضرا کے مکین ہی ہوں گے جو ہم سب کی انشاءاللہ شفاعت کروائیں گے. اور ان کی شفاعت نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے. ان سے تعلق جوڑیے اور اپنے تعلق کو ان سے مضبوط کیجئے. باقی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، یعنی یا اللہ کی رحمت ہوگی یا سرکار کی شفاعت ہوگی. انشاءاللہ شام 4 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، کیونکہ آج ظاہر یوم پاکستان ہے تو بس انشاءاللہ دن میں پاکستان کی محبت پر بات ہوگی اور پاکستان ہی کے حوالے سے بات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر. آمین. اللہ حافظ.